سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن داعی کبیر عطائے حضور مفتی اعظم ہند الحافظ القاری حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی صاحب نوری امیر سنی دعوت اسلامی بلبل باغ جنا حضرت الحاج محمد رضوان صاحب اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ دعات و مبلغین کارکنان اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد میں صمیم قلب کے ساتھ سنی دعوت اسلامی کے اس عظیم سنی اجتماع جو سنی دعوت اسلامی کی وہ عظیم روحانی علمی فکری عملی مجلس ہوتی ہے، تقریباً 3 دہائی سے الحمدللہ نہایت ہی تسک و احتشام، کامیابیوں کے ساتھ اور نتیجہ خیزیوں کے ساتھ وادی نور وی ٹی ممبئی میں الحمدللہ حضرت امیر سنت دعوت اسلامی علامہ شاکر علی نوری صاحب کے زیر سرپرستی مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر الزماں صاحب قبلہ کے سائے کرم میں یہ مجلس، یہ سنی اجتماع منعقد ہوتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں اس عظیم سنی اجتماع سے لوگ مستفیض ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس سنی اجتماع سے اسلامیان ہند ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تربیتی اور روحانی طور پہ جو فائدہ ہوا، آج اسے علماء، دعات، مبلغین، اہل سنت و جماعت کے ہمدرد محسوس کر رہے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی وہ نمائندہ تحریک ہے کہ الحمدللہ اس نے اپنے روز اول ہی سے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے مختلف شعبے میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، چاہے وہ دارالعلوم کی شکل میں ہو، مدرسوں کی شکل میں ہو، عصر جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کے لیے اسکولز ہوں، فلاحی اور رفاہی کام ہوں، یہ سارے وہ امور ہیں سنی دعوت اسلامی کے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا اس سے مستفیض ہو رہی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 3 دہائی سے تقریباً یہ عظیم اجتماع وادی نور وی ٹی میں منعقد ہوتا تھا، لیکن اس سال کورونا وائرس کی بنیاد پر کسی عظیم اجتماع کو گراؤنڈ میں کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کے امیر محترم اور اس کے جملہ مبلغین اور خادمین کارکنان نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ آف مہاراشٹرا کے گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس عظیم اجتماع کو آن لائن کر دیا جائے۔ اس کے پیش نظر الحمدللہ اب یہ عظیم اجتماع 12 اور 13 دسمبر کو اپنی پوری علمی، فکری، تربیتی جدوجہد کے ساتھ آن لائن ہو رہا ہے، جس میں دنیا کے مختلف علماء، اسکالرس، دعات و مبلغین انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کو مستفیض کریں گے۔ یہ سنی اجتماع اور سنی دعوت اسلامی جو تحریک ہے، میں اپنا فرض منصبی یہ سمجھتا ہوں بہت ہی ناسپاسی ہوگی کہ اگر اس کے امیر محترم عطائے حضور مفتی اعظم ہند کے ان علمی اور فکری اور تربیتی کارناموں کا نہایت ہی اختصار کے ساتھ نہ ذکر کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت علامہ شاکر
دامت فعزہم کے قلب و ذہن میں جو خلوص للہیت اور اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم و فضل کی ان برکات سے مستفیض فرمایا ہے، بلا شبہ یہ سرکار تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کا اور ان کے بزرگوں کا، حضرت مفکر اسلام کی تربیت کا یہ فیضان ہے کہ حضرت امیر سنتی دعوت اسلامی اپنے خطاب میں، اپنے تربیتی نشست میں علم و فضل کے اس منصب پہ فائز ہیں کہ میں علی وجہ البصیرت یہ کہہ سکتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں جو حلاوت، جو شیریں، جو اثر آفرینی اور قلوب و اذہان کو مسخر کرنے کی جو قوت ودیت فرمائی ہے کہ آپ جب خطاب فرماتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جب آپ کا تربیتی کنونشن ہوتا ہے، سنی اجتماع ہوتا ہے، تو قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی آیات سے مزین کر کے اپنے کلام کو جس طرح سے منور فرماتے ہیں کہ سامعین کے قلوب و اذہان انوار قرآن سے منور اور مستنیر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ احادیث طیبہ اور بزرگوں کے اقوال اور ان کی حکایات سے تو دعوت کے جو تقاضے ہیں، تبلیغ کے جو اصول و منہج ہیں، الحمدللہ یہ اس کے امیر حضرت عطائے حضور مفتی اعظم ہند کے اندر بڑی رحمتوں کے ساتھ اور بڑی الحمدللہ سعادتوں کے ساتھ رب نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم ان کو عمر خضر عطا فرمائے، اور یہ سب فیضان ہے اس بات کا کہ سنی دعوت اسلامی نے پہلے ہی دن سے اپنی سرپرستی کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے جو علماء اہل سنت معتمد ثقہ مفتیان اعظام ان کی سرپرستی اور ان کا عملی طور پر، علمی طور پر تعاون، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مشن کو بڑی خوبیوں کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اصلاحی انداز میں پیش کیا ہے کہ بغیر کسی مداہنت کے، کہ کسی منزل میں بھی کوئی مداہنت کی بو نظر نہیں آتی، اور اہل سنت و جماعت کے تسلب اور اہل سنت و جماعت کے تخصص اور اس کے خصوص کے ساتھ، تشخص کے ساتھ پورے طور پر یہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رب تبارک و تعالی اسے ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور کامیابیوں سے سرفراز فرماتے رہے۔ اس سال 2020 کا یہ 29واں سنی اجتماع، مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں دعوت دین کے علمی اور عملی جدید تقاضے پر لب کشائی کروں، اپنے عنوان کی وسعت کے اعتبار سے یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ گھنٹوں اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن قلت وقت اور وقت کے دامن کی تنگی کی بنیاد پر میں قرآن کی چند آیتوں کی روشنی میں دعوت دین کے تقاضے اور علمی اور عملی جو جدید اس کے منہج ہیں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور اپنے رب سے دعا کروں گا کہ رب تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا جائے اسے ہمیں اور سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر عصر حاضر میں، ماضی قریب میں اگر کوئی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتا ہے، گو کہ ایک متوسط کتابچہ ہے، وہ دنیا کے اس عظیم مبلغ خلیفہ اعلیٰ حضرت قطب الارشاد حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبداللہ صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتابچہ فلسفہ اصول و دعوت کا مطالعہ کرے، جو انگریزی اور اردو زبان میں موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی مفید ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے یہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 104 ہے، ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم میں سے ایک طبقہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ یہ آیت کریمہ بلا شبہ دعوت دین کے تقاضوں کے سلسلے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ امت محمدیہ سے ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف ہمیشہ بلاتی رہے۔ یہاں میں عرض کروں کہ خیر کی طرف بلانا، دعوت کی طرف بلانا، یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو دعوت عامہ ہے۔ دعوت عامہ میں تمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت شامل ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جس کو یہ نسبت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ کا ہر فرد عام اعتبار سے داعی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف بلائے۔ مثلا کہیں سنی اجتماع ہو رہا ہے، حلقے ذکر ہے، واعظ و نصیحت کی کوئی محفل ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے کہے چلیں وہاں آج حلقہ ہو رہا ہے، ذکر شریف کی مجلس ہے، سنی اجتماع ہو رہا ہے، مدرسے میں درس ہو رہا ہے، کوئی نیک کام ہو رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، چلیں اس میں تعاون کریں، مدرسہ بن رہا ہے، چلیں تعاون کریں۔ کسی کار خیر کی طرف کوئی کسی مسلمان کو بلائے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد دائی ہے، اور یہ دعوت عامہ ہے۔ اگر کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بڑے ہی آسانی کے ساتھ یہ ثواب، یہ فضیلت، یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ دعوت عامہ چاہے اپنے اہل و عیال میں، اپنے دوست و احباب میں، امت محمدیہ میں، اس اعتبار سے بھلائی کی نشاندہی کر دے۔ یہاں جلسہ ہو رہا ہے، یہاں اجتماع ہو رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے، چلو ہم آپس میں مل کر کے اس میں کوشش کریں، تو یہ دعوت عامہ ہے۔ اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی شامل ہو سکتا ہے، اور اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستحق ہو سکتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ۔ اس نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، تربیت کی طرف بلایا، ذکر کی طرف بلایا، حلقے درس کی طرف بلایا کہ چلو بیٹھیں سنیں، نیکی حاصل کریں، تو یقیناً بلانے والے کو اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ دعوت عامہ ہے۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ دعوت خاصہ ہے، دعوت خاص، جو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے۔ یہ دعوت خاصہ ہے کہ اس دعوت کے لیے ضروری ہے، علم ضروری ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل، تربیت ضروری ہے۔ یہ دعوت خاصہ ہے کہ علم سے، اور علم ہو تو علم کے ساتھ ساتھ خود داعی، مبلغ، دعوت دینے والا، خیر کی طرف بلانے والا اپنے اوپر اس کو طاری کرے، عمل کے سانچے میں اس طرح سے ڈھل جائے، اس کا کردار اس قدر صاف ستھرا ہو جائے، شخصیت اس قدر عمل صالح علم کی روشنی میں اس قدر مسحور کن ہو جائے کہ دیکھنے والا جس معاشرے میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، کہ نہ صرف اس کی بات، اس کے سخن، اس کی زبان سے متاثر ہو، بلکہ اس کے عمل کو دیکھ کر کے ہی متاثر ہو جائے۔ یہ دعوت خاصہ ہے۔ اس کے لیے اصول ہے، اس کے لیے منہج ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، علم کی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لمبے تربیت اور مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جتنا علم ہوگا، علم کی گہرائی ہوگی، دعوت دین کی اثر آفرینی بڑھتی جائے گی، اس میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ پیارے نبی سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خصوصیت یہی ہے
کہ دائی کے اندر علم، فضل، اور علم و فضل کے ساتھ جو علم کی روشنی اور جو علم کا خزانہ اسے میسر ہوا ہے، وہ خود اس پہ اتنا عمل کرے کہ دیکھنے والا اس سے متاثر ہو اور دیکھنے والے پر اس کا اثر ہو۔ اور دوسری ضرورت جو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ دائی ہوں، دعات و مبلغین ہوں، دین کی دعوت کرنے والے ہوں، وہ ہمیشہ خیر کی طرف بلائیں، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں۔ اس دعوت دین کے تقاضے نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء، مبلغین، دعات، خیر و خوبی کی طرف بلانے والے، جن کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے کہ ان کا ہمیشہ مطمع نظر، ان کا ہدف، ان کا ٹارگیٹ مدعوین کو جن کی طرف دعوت کی جا رہی ہے خیر ہی خیر ہو، شر کا کوئی پہلو نہ ہو، بلکہ ہر اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہو، اور خیر کا اتنا عنصر غالب آ جائے کہ جب جس لمحے میں، جس مرحلے میں، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں جب بھی دعوت کی جائے تو خیر ہی کی طرف دعوت کی جائے۔ اور دوسرا تقاضا اور ذمہ داری یہ ہے کہ داعیان حق، دین کی طرف بلانے والے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، یامرون بالمعروف، امر بالمعروف، یعنی بھلائی کی طرف ہمیشہ کسی بھی مرحلے میں دائی اور مبلغین، دعوت خیر دینے والے ہر مرحلے میں، صبح و شام، زندگی کے ہر لمحے میں امت محمدیہ کو، اولاد آدم کو، خدا کے بندوں کو معروف اور بھلائی کی طرف بلائیں۔ اور یہاں میں واضح کر دوں کہ امر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تحکمانہ انداز میں، وہ آرڈر کے انداز میں، بلکہ امر بالمعروف کا معنی یہ ہے کہ تلقین کرے، خطاب کرے، تربیت کرے، عمل کرے بھلائی کی۔ اور بھلائی کا حکم یا عمل یا امر بالمعروف میں وہ اس قدر اپنے دل و دماغ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں اور سیرت نبوی میں ڈھال لے کہ تلقین سے زیادہ، سخن اور گفتگو سے زیادہ دائی کا تقاضا اور دعات کے جو اصول ہیں کہ خود اس کے جسم پر، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں معروفات اور بھلائیاں اس قدر رچ بس جائیں کہ سبحان اللہ، دیکھنے والے معاشرہ اور سوسائٹی کے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ برائی، ہر برائی سے، جس طرح سے بھی کوئی معاشرے کی برائی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر برائی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکتے رہیں۔ عزیزان ملت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ وہ امت محمدیہ کے اس طبقے اور اس جماعت کے اصول و ضوابط اور تقاضوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا کہ ہمیشہ ان وصولوں پر چل کر، جس کو قرآن نے کہ ایک گروپ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسا طبقہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو کہ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلاتی رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف، اور امر بالمعروف کرتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور نہیں عن المنکر کرتی رہے۔ جب جب امت محمدیہ کے وہ افراد، وہ جماعتیں، وہ مدارس، وہ جامعات، وہ خانقاہیں اس وصول پر، تقاضے پر اترتی رہیں تو گلشن اسلام میں بہاریں آتی رہیں۔ سبحان اللہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و فضل سے مستفیض ہونے والی پہلی جماعت صحابہ کرام کی، وہ اس اصول پر اس قدر گامزن تھے، ان کا طبقہ، ان کی جماعت،
اور دائی الی الخیر تھے، عامر بالمعروف تھے، ناہی عن المنکر تھے، کہ گلشن اسلام کی آج ساری بہاریں ان کے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہیں۔ اور بجا کہا گیا ہے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، جب وہ خطاب فرماتے، جب وہ دعوت دیتے تو سبحان اللہ، پتھر سے پتھر دل کافر وہ اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتے۔ تو جب گفتار کا یہ عالم تھا، گفتار کا جب یہ عالم تھا، کردار کا عالم کیا ہوگا؟ اپنے سیرت و کردار کی بنیاد پر یہ دعات و مبلغین، صحابہ کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام اس قدر سجے ہوئے تھے، ان کا دل آراستہ تھا کہ گفتار کی صداقت و سچائی تو تھی ہی، لیکن کردار کی وہ صداقت و لطافت تھی کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا تھا۔ رب تبارک و تعالی انہیں اس قدر اثر و تاثیر کی دولت عطا فرماتا کہ سنگ دل سے سنگ دل کوئی کافر اگر ان کے قریب ہوتا، ان کی باتوں کو سنتا تو دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا۔ اور اخیر میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب اور کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ یہ چلا کہ داعیان حق کی یہ جماعت جو ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے تو انہی کو فلاح ملتی ہے، انہی کو کامیابی ملتی ہے، وہی کامرانیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اور ہر دعوت دین کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا اینڈ اور اس کا نتیجہ فلاح و کامیابی پہ ہوگا، اور فلاح و کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے منہج و طریق کو، سنت کریمہ کو اپناتے ہیں۔ یہ میں نے نہایت ہی مختصر انداز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے پیش کر کے دعوت دی ہے کہ کیا دین کا تقاضا ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، کافروں کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ خطاب ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کا حکم عام ہے کہ جو کچھ رب کا پیغام ہے من وعن، پوری دیانتداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ امت کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے، اولاد آدم کے سامنے پہنچانا، یہ داعی دین کا تقاضا اور اس کی دینی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ روح لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابہ جن جن باتوں کو، جو امانتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں اور میں نے تم کو بتایا، ایک ایک آیت کو، ایک ایک دین کی بات کو پہنچا دو۔ سبحان اللہ، ہر صحابی رسول نے اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق اس امانت کو، احکام الہی کو، امر بالمعروف کو، نہی عن المنکر کو، دعوت خیر کو آنے والے زمانے تک پہنچا دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو موجودین ہیں مستفیض ہو رہے ہیں اور میری باتوں کو سن رہے ہیں، سنت کریمہ سے انہوں نے اپنے قلوب کو معطر و منور کیا، وہ جو غائبین ہیں، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، آنے والے زمانے تک کے لیے وہ پہنچا دیں۔ الحمدللہ، یہی دعوت دین کا جو اصول تھا، منہج تھا، جو تقاضا تھا کہ کسی مرحلے میں اور کسی آن میں دین کی دعوت کو چھپانا نہیں چاہیے، کتمان حق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علم کی امانت کو من وعن، حرف بحرف، پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچا دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ جن بزرگوں نے، جن اولیاء امت نے اس دین کے منہج پر چل کر کے تقاضوں کو پورا کیا، آج دین کی جو بہاریں نظر آ رہی ہیں، ان بہاروں کو سبحان اللہ، ان بہاروں کے سلسلے میں کیا کہنا کہ انہی داعیان حق
حق کے ان وصولوں پر عمل کرنے والے مبلغین دعات کی اثر آفرینی اور ان کے کردار و شخصیت کی وہ نکہت ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کی جو روشنی نظر آ رہی ہے انہی دعات و مبلغین کا عطیہ ہے۔ سورہ یوسف میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے کہ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، تو دعوت دین کا تقاضا اور اس کے عملی وصول یہ ہیں کہ ہدف اور نتیجہ اور جو اس کے وصول ہوں پورے طور پر واضح ہو، تاکہ متلاشیان حق کے لیے کسی طرح سے بھی کوئی کنفیوژن کا مرحلہ نہ ہو، کسی طرح سے مغالطے کا کوئی مرحلہ نہ ہو۔ اتنا صاف و شفاف واضح میپ ان کے سامنے رکھ دیا جائے، پلان رکھ دیا جائے، ان کے سامنے وصول رکھ دیے جائیں، وہ واضح باتیں رکھ دی جائیں۔ ہذہ سبیلی، یعنی وہ راستہ اتنا متعین، اتنا واضح ہو جائے کہ کسی طرح سے بھی کوئی غلط یا کسی طرح سے مس انفارمیشن کا ذرا بھی شائبہ نظر نہ آئے۔ اور فرمایا ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ ایک دائی حق کا یہ دینی تقاضا ہے کہ وہ مبلغین و دعات ان کے دل کا یہ سوز اور دل کی آواز، زبان و بیان کی کیفیت یہ ہو کہ ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، ہم جو یہ دعوت دے رہے ہیں، ہم جو یہ بلا رہے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے نفس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ داعیان حق اور مبلغ اسلام ان کا اصلی وصول اور تقاضا یہی ہے کہ ان کی ہر دعوت، ان کا ہر ایک عمل خیر اللہ کے لیے ہو، للہ ہو، فی اللہ ہو، مع اللہ ہو۔ یہ کیفیتیں جتنا زیادہ ہوں گی ان کے دعوت دین میں اثر اتنا زیادہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا علی بصیرۃ، واضح دلیل پر، کہ جو بات دین کی میں کہہ رہا ہوں وہ پوری بصارت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، کہ حق اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں، اس میں کوئی مغالطہ نہیں، اس میں کوئی تاریکی نہیں، اس میں کوئی جہالت نہیں، بلکہ یہ دعوت دین کا جو میپ ہے، دعوت دین کا جو راستہ ہے، یہ اتنا واضح ہے کہ پوری بصیرت پہ انا وہ من اتبعنی، میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے رہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جن کو دعوت دین کی یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ خود بصیرت پہ ہوں، واضح دلیل کے ساتھ ہوں، براہین کے ساتھ ہوں، استدلال کے ساتھ ہوں، واضح پیغام کے ساتھ ہوں، کہ سننے والے جو اس کے متبعین ہیں، جن کو دعوت کی جا رہی ہے، وہ بھی بصیرت کی روشنی میں آ جائیں، وہ بھی نور کے اجالے میں آ جائیں، وہ قرآن و حدیث کے ان وصولوں کی تابانیوں میں اور روشنی میں آ جائیں کہ ان کا دل بھی منور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ وصول دین کے تقاضوں میں خیال کیے جاتے ہیں تو دعوت دین کا پورا پورا اثر ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے دعات نے صحابہ کرام کی اسوہ کو لیتے ہوئے انہی باتوں پہ عمل کیا ہے۔ اب میں اپنی اخیر باتوں، میں اپنے خطاب کو اور اپنے موضوع کو ختام کی طرف لے جاتے ہوئے اس بات کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ ہمیشہ ہم جس آیت کریمہ کو عام طور پر پڑھتے ہیں، اور وہ آیت کریمہ سورۃ النحل کی 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تھوڑی دیر کے لیے سورۃ النحل کی یہ آیت کریمہ 125 توجہ کی جائے اور غور کیا جائے۔ ان تمام دعات و مبلغین، ان تمام داعیان حق کے لیے یہ آیت کریمہ ایسی گائیڈ لائن ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کی اثر آفرینی اور اس کا جلوہ
اس کی فکر اور اس کا نتیجہ اس قدر رب تبارک و تعالی اس میں پاکیزگی حلاوت پیدا فرمائے گا۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ تم اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی بلایا جائے گا اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، انا کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اس میں اخلاص اور اس میں خلوص کی جو چاشنی ہے کہ دائی اتنا مخلص ہو اور دعوت اتنی خالص ہو کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو۔ اور وہ بھی اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بالحکمہ، دعوت دین کے تقاضوں میں حکمت، یعنی حکمت سے، بصیرت سے، اور اس قدر حالات اور سوسائٹی اور معاشرے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسا معاشرہ ہو، جیسی سوسائٹی ہو، اس سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے دعوت دین کو پیش کیا جائے، حق کی بات کو، تبلیغ کو پیش کیا جائے۔ حکمت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اثر ہوگا، تقاضا پورا ہوگا، دین کا اثر ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ماحول جیسا ہو، معاشرہ جیسا ہو، سوسائٹی جیسی ہو، ضرورت جیسی ہو، اسی ضرورت کے تحت نفسیات کو معلوم کر کے، معاشرے کی ضرورت کو معلوم کر کے، زبان و بیان کی کیفیت کو معلوم کر کے، پوری حکمت کے ساتھ، کیونکہ آپ کے سامنے جن کے لیے آپ نے دین کے وصولوں کو اور دین کی راہوں کو کھولا ہے، مختلف حیثیت کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوں گے دین کی دعوت کے سلسلے میں جن کو آپ بلا رہے ہیں کہ وہ دین کے اور آپ کی دعوت کے خلاف تو نہیں ہیں، معاند تو نہیں ہیں، دشمن تو نہیں ہیں، لیکن اپنی بے عملی کی بنیاد پہ، اپنی جہالت کی بنیاد پر، معاشرے کی پراگندگی کی بنیاد پر وہ بھٹک گئے ہیں۔ اب جب ایسے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہوگا تو آپ کو نہایت ہی حکمت کے ساتھ اس کے اندر کیا خمی ہے، نفسیات کو جاننا پڑے گا، اور اس نفسیات کو جانتے ہوئے، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کو دعوت دینی ہوگی۔ اور جب ان تقاضوں کو آپ پورا کریں گے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، ایک حکیم جب کسی مریض اور بیمار کو دیکھتا ہے اور اس کے نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس کی طبیعت اور مزاج کو معلوم کرتا ہے، اسی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے وہ دوا کی تشخیص کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بدرجہ اتم موجود ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک ہی سوال لے کر کے مختلف لوگ آئے اور پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے، میں کون سا کام کروں بہتر ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز جو تم پر فرض ہے اس کو ادا کرو، رمضان کا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم کچھ زیادہ کر سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے، وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا عمل بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پہ اقامت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ نماز پنجگانہ، نمازوں کی اقامت، جہاد فی سبیل اللہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور آئے سائل، سوال کرنے والے کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا، سلام کا زیادہ سے زیادہ رواج دینا۔ ایک ہی سوال ہے لیکن آنے والے، پوچھنے والے، سوال کرنے والے مختلف ہیں، ان کی طبیعتوں کے اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کا مختلف جواب عطا فرمایا۔ اسی لیے فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ،
حکمت سے جو ضرورت ہو معاشرے کی، سوسائٹی کی، ماحول کی، اور آپ کے سامنے جس کو دعوت دے رہے ہیں اس اعتبار سے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے جن بھی رسولوں کو بھیجا اس قوم کی زبان میں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے، بلکہ لسان کا ایک وسیع معنی یہ ہے کہ اس کی نفسیات کے اعتبار سے، معاشرے کی ضرورت کے اعتبار سے کس چیز کو سمجھ رہا ہے، کن وصولوں کو، کن باتوں کو پیش کیا جائے جو اس کی سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ عام لوگوں میں، کسانوں میں اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کھیتی باڑی اور جو زمینی معاملات ہیں اس کی کچھ باتیں اور اس انداز سے آپ کو گفتگو کرنی ہوگی۔ تجارت تجار کے سامنے دعوت تبلیغ کریں گے تو ان کی زبان میں ان اصولوں، تاکہ انسیت زیادہ بڑھ جائے۔ اسی طرح سے آپ پروفیسران، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جب گفتگو کریں گے تو ان کے بساط کے اعتبار سے، ان کی حیثیت کے اعتبار سے طلبہ کے سامنے دعوت دی جائے گی تو ان کے دماغ اور نفسیات کے اعتبار سے۔ اس لیے خالق کائنات نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف، دین کی طرف حکمت سے بلاؤ۔ ہر آن میں حکمت ہے۔ آج ہمارے جو جلسے، آج جو ہمارا نظام خطاب کا ہے، جلسوں کا ہے اور بہت سارے معاملات کا ہے، اس لیے فیل ہو جاتا ہے اور اس کے جو نتائج ہمیں ملنے چاہیے وہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اس کی وجہ ہے کہ حکمت کا عنصر بہت کم ہوتا ہے۔ جہاں گئے ایک ہی دھن ہے، ایک ہی راگ ہے، ایک ہی آواز ہے۔ نہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اور ان دعات و مبلغین جن کو رب تبارک و تعالی نے اثر اور تاثیر کی جو قوت عطا فرمائی ہے، ان کے منہج اور ان کے طریق کو اپناتے ہوئے اگر دعوت دین کو پیش کیا جائے تو اس میں رب تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرماتی ہیں۔ ایک سامنے بہت ہی معاند ہے اور نہایت ہی گستاخ ہے، اب اگر اس کے سامنے آپ دعوت دین پیش کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے رد عمل میں بہت کچھ وہ کہہ سکتا ہے، لیکن آپ کو پوری حکمت کے ساتھ اور آخر میں جو وجادلہم باللتی ہی احسن پر عمل کرتے ہوئے، اللہ اکبر، یہ 11ویں شریف کا پرنور زمانہ ہے کہ چنگیزیوں نے جب اسلام اور دین پر جو ظلم ڈھائے تو غوث اعظم ہی کی اولاد سے ایک فقیر درویش قادری احمد نام کے جب ایک جنرل نے، سپہ سالار نے براہ مذاق اور استہزاء داڑھی مبارک کی توہین کی اور اس نے سوال کیا کہ میری داڑھی، تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم، تو آپ دیکھو کس قدر شفقت سے معاند کو دیکھتے ہوئے، اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ نے اتنا سیدھا اور سمپل جواب عطا فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے رب کا مطیع و فرما بردار ہوں، خالق کا، اپنا مالک کا میں فرما بردار ہوں، تو بلا شبہ میرے داڑھی کے بال تو سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا، نور علی نور ہے۔ اس جواب اور اس کی درستگی اور اس کی سختی کے جواب میں حکمت و موعظت سے بھرپور نرمی کے انداز میں حضرت نے جو جواب عطا فرمایا تھا، دل پر اثر یہ ہوا کہ چاروں شانے چت ہو گیا، دل کی دنیا بدل گئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت گرامایا سے اس کے سرفراز فرمایا۔ جہاں وہ معاندین، وہ حاسدین، وہ ظالمین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے پاسما مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ یہ داعی برحق کی وہ صلاحیت تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے موعظہ حسنہ، یعنی نصیحت جو ہو، اتنی حسن ہو، اتنی حسین ہو، اتنی جمیل ہو کہ اس کا حسن اور اس کا جمال اپنے اثر سے ان تمام لوگوں کو متاثر کر لے۔ جب یہ عنصر، یہ تقاضا پورا ہوتا ہے تو دعوت میں اور تبلیغ میں اور خطاب میں اور درس میں وہ اثر ہوتا ہے کہ دل مائل ہو جاتا ہے اور دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حکمت کا تقاضا یہ ہے
کہ اس کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کہ کیا اس کو ضرورت ہے، فرض کو، سنت کو، نفل کو، ضروریات کو، الاول فالاول، نہ یہ کہ ان تمام تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے جو آیا جس طرح سے آیا اس طرح سے اس نے لوگوں کو مرعوب کیا۔ میں یہاں پر بطور درد دو باتوں کا ذکر کروں گا کہ اگر حکمت نہ ہو، موعظت حسنہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ دین کو، اسلام کو، امت محمدیہ کو بڑا سے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ملک عزیز، وطن عزیز میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ اقلیتی طبقے کا لیڈر ظالمین کے ظلم سے اور ان کے اچھوت اور ان کے امتیازی سلوک سے پریشان ہو کر کے اسلام کے قریب ہوئے، اور لکھنؤ میں ایک عالم نام کے مشہور تھے، ان کے ہاں وہ جب گئے لیکن ان کی سیرت کو دیکھا اور ان کے انداز کو دیکھا اور چھوت چھات کو دیکھا، امتیازی برتاؤ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں گاؤ تکیہ پر پاؤں پھیلائے ہوئے، اور طلبہ کو، خادمین کو اگلدان لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ۔ اس حرکت کو اور اس کردار کو دیکھنے کے بعد دل میں اس لیڈر کے بات آئی کہ جس چھوت چھات اور امتیازی سلوک پورے معاشرے میں مل رہا ہے، یہاں بھی نظر آ رہا ہے، اٹھ کے چلے گئے۔ اس کی اس عدم سنت نبوی کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مشرف اسلام ہونا چاہتے تھے، وہ معاذ اللہ محروم ہو گئے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح سے زنجبار کا واقعہ ہے کہ وہاں کے افریقی برادران دین کے قریب ہوئے، اور اس وقت ایک داعی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بغیر حکمت کے ان کلمہ پڑھنے والے اور دین کو قبول کرنے والے کے سامنے کہا کہ بھائی تم کو دین کو قبول کرنا ہوگا لیکن پہلے تم کو ختنہ بھی کرنا ہوگا۔ تو ختنے کا نام سن کر کے وہ تمام افریقی برادران بدک گئے۔ اسی اثنا میں حضرت خلیفہ اعلی حضرت مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیروبی تھے، اور آپ کو جب معلوم ہوا تو آنن فانن آپ زنجبار پہنچے، اور آپ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں ان کو فرائض کو، واجبات کو، ختنے کو پیچھے رکھا، بعد میں رکھا، کوئی اس کا ذکر نہیں کیا، اور آپ کی اثر آفرینی سے، آپ کی دعوت و تبلیغ سے وہ متاثر ہوئے، اور سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ سے، حکمت سے تب جا کر کے دعوت دین کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں دعوت جن کو آپ پہنچا رہے ہیں وہ معاند ہیں، وہ عدائے دین ہیں، وہ دشمن ہیں، تو ان کے لیے اگر مجادلے کی، مناظرے کی اگر نوبت آ جائے تو یہاں بھی اسلام اور دین ہمارا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ درس دیتی ہے کہ جو جدال ہو وہ احسن طریقے پر ہو، استدلال کی جو زبان ہو وہ نہایت ہی پاک و صاف ہو، شیریں اور حلاوت سے بھری ہوئی ہو، اتنی سنجیدہ ہو کہ حسن نہیں بلکہ احسن کے درجے پہ آ جائے۔ اور یہاں میں بتلاؤں کہ جب وہ شدی تحریک کا زمانہ تھا اور ایک پنڈت جو ہے اسلام پہ غلبہ، اسلام کو پامال کرنے کے لیے جگہ جگہ پر مناظرے کی دعوت دے رہا تھا، تو حضرت صدر الفاضل اس وقت بالکل نوخیز نوجوان عالم دین تھے، مناظرے کے لیے گئے۔ اس نے چٹکیوں میں مذاق کرتے ہوئے کہ میں اتنا بڑا پنڈت، پوری دنیا کا مشہور، اور میرے سامنے ایک نوخیز بچے کو کھڑا کر دیا گیا ہے، تیار نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں نے بتلایا نہیں کہ پہلے بات کر کے تو دیکھیے۔ صدر الفاضل سے پہلا اس نے جو سوال کیا تھا علیہ رحمت الرضوان کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے مقابلے میں آئے ہو، میں نے تمہارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے کئی پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، تم ہمارے رامائن اور ہمارے اشلوک کی کچھ کتابیں پڑھ کر کے سناؤ جو تمہیں حفظ ہو۔ تو حضرت نے اتنے احسن طریقے پر اس کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے رامائن یا اشلوک اور تمہاری کتابوں کو میں بطور حفظ بیان کروں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کی صداقت، قرآن حکیم کی صداقت کی یہ دلیل ہے کہ غیر تو غیر، اپنے تو اپنے، غیروں کے دل میں اس نے گھیرا کر لیا ہے، اور تم مجھ سے اپنے رامائن کے
حفظ کی بات کرتے ہو کہ میں زبانی سناؤں، تم ہی خود سناؤ۔ آپ کی زبان سے اتنا مبہوت ہوا کہ خوش ہو کر کے انعام میں گھڑی پیش کیا۔ تو یہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر مجادلے کی کوئی نوبت آ جائے تو صرف وہاں واز میں حسن کہا گیا تھا، لیکن جب مناظرے کی بات آ جائے تو دلیل میں، برہان میں اتنی خوبصورت ہو کہ احسن کے درجے پہ آ جائے۔ جب یہ ساری کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو دعوت دین کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس قدر مناظرہ، ڈیبیٹ احسن طریقے پر ہو کہ سامنے جو مد مقابل ہے یا جس کو آپ دعوت پیش کر رہے ہیں وہ ایسا اس سے متاثر ہو۔ میں اس موقع پر اپنے بزرگوں کو ان تمام واقعات کو قلت وقت کی بنیاد پر نہیں پیش کر سکتا، لیکن ایک دو باتیں ضرور پیش کروں گا جو افادہ عام کے لیے ہے کہ حضرت مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب جارج برنارڈ شاہ نے ممباسا کینیا میں اس نے مناظرہ کہہ لیجئے مباحثہ ہوا، تو کئی مرحلوں پر اتنی شدت کے ساتھ اس نے اسلام پہ حملہ کیا، لیکن حضور مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی احسن اور موضع حسنہ اور حکمت کے اسلوب کو اپنایا کہ اس کی سختی بڑھتی جاتی رہی، لیکن حضرت اس کی سختی کے جواب میں نہایت ہی حکمت سے، موضع حسنہ سے، جادلہم باللتی ہی احسن، احسن تبلیغ سے متاثر کیا۔ جس دین کی سختی کی تم بات کرتے ہو، آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمارا اسلام یہ بنا ہے سلامتی سے، اسلام ہی سلامتی کا نام ہے۔ ہم مومن ہیں، یہ بنا ہے ایمان، ایمان بنا ہے امن سے، ہمارا دین ہی، ہمارا ایمان امن کا نام ہے۔ تم جس سختی کی بات کرتے ہو، جس درستگی کی بات کرتے ہو، ہمارے پیغمبر کی سیرت کو دیکھو کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں ناحق کوئی تلوار نہیں اٹھائی، اور ان کے زندگی میں کتنے غزوے ہوئے، کتنے لوگوں کو آپ نے قتل کیا، آپ کوئی بتلا سکتا ہے؟ آپ نے اتنے احسن انداز میں پیش کیا اور اسلام کے اصولوں کو پیش کیا۔ ایک موقع پر اس نے پوچھا کہ یہ اسلام جنت و دوزخ کے تصور کو پیش کر رہا ہے، یہ تو پیغمبر اسلام نے ایک بہکانے کے لیے اور لوگوں کو تسلی کے لیے یا ڈرانے کے لیے، بہکانے کے لیے جنت کی ترغیب دی ہے، ڈرانے کے لیے دوزخ کی بات بتائی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حقیقت میں جنت و دوزخ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے احسن انداز میں اسے سمجھایا اور موضع حسنہ سے، حکمت سے فرمایا کہ دیکھو اس دنیا میں آرام ہے، اور سائنس کا، علم کا، عقل کا ایک اصول ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اینڈ ہوتا ہے۔ آرام کا، دنیا میں آرام ہوتا ہے، آدمی آرام کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک مکان ہوا، بنگلو ہوا، پھر اس نے ایک بڑے گارڈن میں بنایا، کہاں کہاں، اس کا کہیں نہ کہیں جا کر کے اس آرام کا اینڈ ہوگا، اختتام ہوگا۔ تو سنو، تم جس آرام اور جس راحت کا اینڈ کہتے ہو، وہ اینڈ مومنین کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے اس کا اختتام جنت پہ ہوگا کہ جنت سے اوپر اب کوئی آرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے تکلیف، کتنی بھی تکلیف ہو، تکلیف کے درجات ہیں، لیکن تکلیف کہیں نہ کہیں جا کر کے، یہ مشکل کہیں نہ کہیں جا کر کے، یہ زخم کہیں نہ کہیں جا کر کے، یہ تکلیف کہیں نہ جا کر کے ختم ہوگی۔ جہاں تکلیف کا اینڈ ہو جائے اسی کا نام دوزخ ہے۔ آپ نے اس حسین پیرائے میں سمجھایا کہ مبہوت ہو گیا، اور اخیر میں اس کو کہنا پڑا کہ مسٹر مولانا صدیقی، جس اسلام کی آپ دعوت دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اگر یہی دین اسلام ہے تو آنے والے مستقبل کے لوگوں کا کوئی مذہب اور دھرم ہو سکتا ہے، وہ مذہب اسلام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، کہا گیا ہے کہ دائی کے لیے، دعوت دین پر عمل کرنے والوں کے لیے ہونا چاہیے نگہ بلند سخن، دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں۔ قرآن و حدیث کے ان انوار و تجلیات کو لے کر کے جب ایک داعی برحق معاشرے کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے جب وہ خطاب کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو معاشرے میں صلاح اور فلاح و بہبودی آتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ سنتی دعوت اسلامی نے مختلف جہتوں سے دعوت دین کے جن تقاضوں کو پورا کیا ہے، رب تبارک و تعالی اسے کامیابیوں سے اور اسے
فلاح و بہبود سے نوازے، وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم